السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ایک نورانی پہاڑ کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، خاص طور پہ ماہ رجب المرجب سے یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو رمضان میں روزے رکھنے والوں کے لیے، عبادات کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ پرسکون اور ان کے ایمان کو تازہ کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ نورانی پہاڑ کون سا تھا، اس میں ایسا کون سا بزرگ نکلا، اس نے عبادات کیوں کی، وہ بھی 600 سال کی، میں واقعہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لازمی لکھیں۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی النبی و علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ علی النبی و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی کہ بولنے کی طاقت عطا فرما۔ وہ پہاڑ اللہ پاک کے حکم سے بول اٹھا، یعنی کہ اسے بولنے کی طاقت عطا ہوئی۔ تو اس نے کہا، یا روح اللہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بول اٹھا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، بارگاہ الہی میں خاص طور پر دل سے دعا کی کہ اللہ عز و جل، مجھے وہ شخص جو ہے دکھا، یعنی کہ اس شخص کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ پاک کے حکم سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ پہاڑ جو تھا وہ شق ہوا، یعنی کہ پھٹ گیا، اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ایک بزرگ جو تھے وہ باہر آئے۔ انہوں نے عرض کی، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ النبی و علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک تک زندہ رکھیں، تاکہ میں ان کی بھی زیارت کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ اور الحمدللہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ جو ہیں، وہ جب ایسی بات یہ سنتے ہیں تو بہت ہی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، کیا روئے زمین میں، یعنی کہ پوری دنیا میں یا زمین میں رہنے والا کوئی بھی شخص جو ہے، ان میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایسا شخص، تجھے اس شخص یعنی کہ چاند سا چہرہ جو چمکاتا ہوا بزرگ ہے، اس سے بھی زیادہ مکرم یعنی کہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امتی محمدی جو ہے، یعنی کہ ہم جو گناہ گار امتی ہیں، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو کوئی بھی شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے، وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے، یعنی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ وہ عزت والا ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کرے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ سوچئے کہ اگر ماہ رجب المرجب میں آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ایک روزہ رکھنے کی نسبت سے، ایک روزے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اس بزرگ سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائے گا، اپنے زیادہ قریب رکھے گا، زیادہ مکرم فرمائے گا۔ تو سوچئے اگر ماہ رجب المرجب میں آپ ایک سے زائد روزے رکھتے ہیں تو بے شک آپ کس قدر اللہ کو محبوب ہو جائیں گے۔ ماہ رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے ان حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن جن چیزوں کو بھی ذکر فرمایا ہے، ان کی فضیلتیں، برکتیں انتہا کی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اگر اس بات کو، حدیث کو شیئر کروں کہ اگر آپ 2 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ماہ رجب المرجب میں یہ 3 روزے لازمی رکھیں۔ اگر آپ ایک روزہ رکھنا چاہیں تو تب بھی اللہ سبحانہ کی ذات آپ کو مکرم عطا فرمائیں گی، یعنی کہ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، آپ اللہ کے لیے عزت والے بن جائیں گے، مکرم بن جائیں گے۔ اگر آپ 2 سال کی عبادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے زائد روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو بے شک اس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، اس دن کے 3 روزے رکھیں، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ماہ حرام کیا ہوتا ہے؟ ماہ حرام جو ہوتا ہے، یہی 4 ماہ کو ماہ حرام کہا جاتا ہے، یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی بیان کردہ ان تینوں دنوں کو روزہ جو ہے رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس انسان کو 2 سال کی عبادت
کا جو ثواب ہے وہ مل جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک کی جو جھولی ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی جو خزانے ہیں ان میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ پاک سے دل سے بہت ہی زیادہ خلوص سے مانگتے ہیں تو بے شک اللہ پاک ہماری جھولیوں کو بھر دیتا ہے، جس میں بہت ہی خوبصورت ان کے بارے میں شعر بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ تیرے کرم سے اے کریمی مجھے کوئی سی شے ملی نہیں، جھولی میری ہی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ جو ہے مانگنے میں جو ہے جلدی کر دیتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اپنی جھولی کو بہت تنگ رکھتے ہیں، ہم اپنی اوقات دیکھ کے مانگتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ بہت پاک و بلند ذات ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز ہے۔ تو جب ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں تو بے شک کبھی بھی نہ مت سوچیں کہ آپ کی وہ عبادات رائگاں جائیں گی، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کی جو محنت کا صلہ ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتا، اپنے بندوں کی جو بھی اعمال ہے ان کو غور و توجہ سے دیکھتا ہے، ان کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی ہے جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔